السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایم بابو تنولی اسلامک اسٹوڈیو سے ایم بابو تنولی ڈھیر ساری دعائیں لے کر حاضر ہے۔ اے رب العالمین ہدایت اور عافیت والی زندگی، وسعت والا رزق نصیب فرما۔ سب سے پہلے ہم مل کر ایم بابو تنولی اسلامک اسٹوڈیو سے ہم سب سے پہلے مل کر درود شریف پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہمارے ایک سننے والے، دیکھنے والے، چاہنے والے نے ایک سوال پوچھا ہے، رمضان المبارک کے متعلق ہی سوال ہے کہ بعض بستیوں میں، بعض علاقوں میں، بعض محلوں میں، بعض گاؤں میں کیا ہوتا ہے کہ سحری کے وقت مسجد کے لاؤڈ سپیکر پہ نعت پڑھی جاتی ہے یا نعت کسی بھی ذریعے سے لگا دی جاتی ہے، تقریر کی جاتی ہے یا تقریر لگا دی جاتی ہے، اسی طرح تلاوت کی جاتی ہے یا تلاوت لگا دی جاتی ہے۔ تو آپ کو شرعاً مسئلہ سمجھانے لگا ہوں کہ ایسی بستیاں، ایسے محلے جہاں سحری کے وقت بلند آواز سے نعت خوانی کی جائے یا بلند آواز سے تقاریر لگا دی جائے لاؤڈ سپیکر میں، یا اسی طرح بلند آواز سے تلاوت کی جائے، جس سے بیمار کی بیماری میں، جس سے ذکر کرنے والے کے ذکر کرنے میں، جس سے تلاوت کرنے والے کی تلاوت کرنے میں، جس سے نماز پڑھنے والے کی نماز میں، اور جس سے دعا کرنے والے کی دعا میں خلل واقع ہوتا ہے، وہ سکون سے ذکر نہیں کر پاتا، سکون سے نماز نہیں پڑھ پاتا، سکون سے جو ہے قرآن نہیں پڑھ پاتا، سکون سے دعا نہیں کر پاتا، اس کی توجہ منتشر ہو جاتی ہے۔ لہذا سحری کے وقت کسی بھی قریہ، کسی میں بستی میں نعت خوانی کرنا یا نعت خوانی سنانا کسی دوسرے کی، یہ ممنوع ہے۔ یہاں تک مسئلہ لکھا ہے فقہا نے کہ ایک شخص عبادت کر رہا ہے، عبادت نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھنے والے کے قریب آپ اونچی آواز سے قرآن نہیں پڑھ سکتے، آپ اونچی آواز سے ذکر نہیں کر سکتے، تو جائے کہ ہم مسجد کا لاؤڈ سپیکر کھول کے اس کے اوپر بلند آواز سے نعتیں لگا لیں، نظمیں لگا لیں، تقاریر لگا لیں، یہ عمل شرعاً منع ہے، منع ہے، منع ہے، منع ہے۔ اس سے اجتناب کیجئے، لوگوں کو تکلیف مت دیجئے، لوگوں کے لیے پریشانیاں مت بنائیے، لوگوں کے لیے مشکلات مت بنائیے، آسانیاں بنائیے، آسانیاں پیدا کیجئے۔ اگر آپ کو آج کا یہ ہمارا مسئلہ سمجھ آیا ہے تو دوسروں تک ضرور بے ضرور پہنچائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔